نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر سی حمد و صلات کے بعد آج کا ہمارا جو موضوع ہے جس پہ ہم نے بات کرنی ہے وہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم کے بارے میں ہے، جن کا ایمان افروز ایک واقعہ جن کے بارے میں مشہور ہے، ایک سیب کھانے کا۔ آج ہم اس سیب کے واقعے کو بیان کریں گے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست آپ کے والد محترم کا نام تھا۔ تو آپ بہت نیک برگزیدہ اللہ رب العزت کے بندے تھے اور نیک ولی تھے۔ آپ ساری راتوں کو عبادت کرتے تھے، رات عبادت میں گزارتے تھے اور دن میں آپ جہاد کیا کرتے، اس لیے آپ کو جنگی دوست کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ کے حوالے سے ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے سیب کے حوالے سے۔ ایک مرتبہ آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا اور کھانے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، اور تو افطاری کا ٹائم تھا، تو ایک دفعہ نہر کے کنارے آپ جا رہے تھے، تو افطاری کا ٹائم بھی ہو گیا، تو آپ نے دیکھا کہ ایک سیب بہتا ہوا پانی میں آ رہا تھا۔ آپ کو بھوک لگی ہوئی تھی کیونکہ دن بھر آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا، تو آپ کو بھوک لگی ہوئی تھی، تو آپ نے وہ سیب پانی سے لیا اور اس کو کھا لیا۔ جب آپ نے سیب کھایا تو سیب کھانے کے بعد آپ کو خیال آیا کہ میں نے یہ مالک کی اجازت ہی نہیں لی، جس مالک کا یہ سیب تھا اس سے تو اجازت ہی نہیں لی، اور بغیر اجازت کے میں نے سیب کھا لیا ہے۔ تو آپ نے غور و فکر کیا کہ اب اس کے مالک کو، سیب کے مالک کو ڈھونڈتا ہوں، اور اس مالک کو ڈھونڈنے کے بعد اس سے سیب کا حوالے سے بات کروں گا اور اس سے سیب کھانے کے اوپر اس سے معافی مانگوں گا۔ تو آپ اندازہ لگاتے ہوئے نہر کے کنارے سے آپ نے کہا کہ جو باغ پہلے آئے گا سیب کا تو شاید یہ اسی باغ کا یہ سیب ہوگا۔ تو آپ نہر کے کنارے ڈھونڈتے ہوئے آپ نے دیکھا ایک باغ ہے، اس کے اندر سیب لگے ہوئے تھے اور اس کی ٹہنی یہ پانی کی طرف جھکی ہوئی تھی۔ تو آپ سمجھ گئے کہ یہ اسی ٹہنیوں سے اسی باغ کا یہ سیب ہے اور یہیں سے یہ بہتا ہوا آیا ہے جو میں نے سیب کھا لیا ہے۔ چنانچہ آپ نے اس باغ کے مالک کا پتہ کیا، معلوم کیا، تو وہ باغ اس وقت کے ولی عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ ان کا یہ باغ تھا۔ تو آپ نے، کیونکہ وہ بھی اللہ کے بہت بڑے ایک ولی تھے اور مستجابات دعوات، یعنی کہ ان کو بارے میں آتا ہے کہ وہ جو دعا کرتے تھے اللہ رب العزت ان کی دعا کو رد نہیں فرماتے تھے، ان کی دعا فوراً قبول ہو جاتی تھی، لوگ ان سے دعائیں کروایا کرتے تھے۔ تو عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب آپ حاضر ہوئے تو آپ نے سارا واقعہ ان سے ذکر کیا، تو وہ بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے روحانی آنکھ سے دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ یہ بھی اللہ کا نیک بندہ ہے، نیک ولی ہے، کیونکہ یہاں تو ہزاروں لوگ سیب کھا جاتے ہیں اور آج تک کسی نے معافی نہیں مانگی، لیکن یہ پہلا بندہ ہے، یہ واحد بندہ ہے جس نے سیب کھایا، اور وہ بھی سیب بہتا ہوا جا رہا تھا، توڑ کر بھی باغ سے نہیں کھایا بلکہ سیب بہتا ہوا گیا اور بہتے ہوئے پانی سے انہوں نے سیب کھایا۔ لیکن یہ اللہ کا نیک بندہ ہے جو مجھ سے سیب کھانے کے بارے میں معافی مانگنے آیا۔ تو جب آپ نے حضرت غوث سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب نے ان سے معافی مانگی، تو عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ جان گئے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، نیک ولی ہے، تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ نے ان سے کہا کہ آپ مجھے معاف فرما دیں کیونکہ میں نے آپ کا یہ سیب بغیر اجازت کے کھایا ہے، تو آپ اس کی مجھے معافی دے دیں۔ تو انہوں نے کہا اے نوجوان، آپ سے تو غلطی ہو گئی ہے، آپ نے بنا اجازت بغیر اجازت میرا یہ سیب کھا لیا، لیکن اب آپ کو معافی نہیں مانگی، معافی مانگ رہے لیکن آپ کو معافی نہیں ملے گی، کیونکہ آپ نے بنا اجازت کے بغیر اجازت کے یہ سیب کھایا ہے، تو آپ کو اس کا کچھ جو میں کہوں گا تو آپ کو ماننا پڑے گا۔ تو آپ نے فرمایا آپ جو بھی
چاہتے ہیں میں وہ کرنے کو تیار ہوں، لیکن آپ مجھے اس عیب کی معافی دے دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے یہ جو میرا باغ ہے 10 سال اس کی حفاظت کرنی ہے، تو پھر میں دیکھوں گا، تو پھر میں آپ کو اس کی معافی دے دوں گا۔ 10 سال تک غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم اس باغ کی حفاظت کرتے رہے، اور جب وہ اتنا عرصہ یہ گزر گیا تو آپ دوبارہ اس کی بارگاہ میں عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں گئے، تو فرمایا اب مجھے آپ معافی دے دیں۔ تو آپ نے فرمایا اے نوجوان، میں آپ کو معافی دے دوں گا، لیکن آپ کو ایک اور کام کرنا ہوگا۔ آپ نے فرمایا بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے اور کانوں سے سن نہیں سکتی، بہری ہے اور گونگی ہے، بول نہیں سکتی، ہاتھوں سے کام نہیں کر سکتی اور پاؤں سے چل نہیں سکتی۔ اب وہ میری بیٹی ہے، اس سے آپ کو نکاح کرنا پڑے گا۔ آپ نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا یہ دنیا فانی ہے، ایک نہ ایک دن دنیا ختم ہو جانے والی ہے، لیکن آخرت کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یہ دنیا یہ تو ختم ہو جائے گی، لیکن جو میں نے سیب کھا لی ہے اس کی معافی بہت ضروری ہے۔ چلو آپ نے تیار ہو گئے، آپ نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، لیکن آپ مجھے سیب کی معافی دے دیں۔ تو عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ میری بیٹی سے نکاح کر دیں، میں آپ کو سیب معاف کر دیتا ہوں۔ جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم میں جب نکاح ہوا تو نکاح کرنے کے بعد عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ نے سیب کی معافی بھی دے دی، اور جب اب آپ اپنی بیوی کے پاس گئے تو جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہ جو لڑکی جس کے بارے میں عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ وہ آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے سن نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، کام کاج نہیں کر سکتی، وہ تو لڑکی بہت ہی خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، اور اس کی آنکھیں بھی صحیح ہیں، وہ سن بھی سکتی ہے۔ جب آپ نے یہ منظر دیکھا تو آپ فوراً باہر نکلے اور بھاگ کر آئے، اور آ کر عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ اندر وہ لڑکی نہیں ہے جس کے بارے میں آپ نے بتایا تھا، اندر تو خوبصورت لڑکی ہے اور اس کی آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، جو جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں، جو جو اعضاء کے بارے میں، وہ سب اس کے ٹھیک ہیں۔ تو عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ مسکرانے لگے اور فرمایا بیٹا، اللہ رب العزت نے آپ کو بہت بڑا انعام دیا ہے۔ جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے جب وہ آزمائش سے پورا اترتا ہے تو اللہ رب العزت اسے بہت ہی قیمتی انعامات سے نوازتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ نے ایک سیب کھایا اور آپ آزمائش میں آپ سے آزمائش لی گئی، آپ آزمائش میں پورا اترے ہیں، تو سنیے وہ میری بیٹی، وہ اس لیے میں نے کہا تھا کہ آنکھوں سے اندھی ہے کیونکہ اس نے آنکھوں سے کبھی گناہ نہیں کیا، کبھی بھی اس نے ایسی غلط چیز نہیں دیکھی، کبھی بھی اس نے اپنی آنکھیں اس جگہ استعمال نہیں کی جہاں پہ گناہ ہو رہا ہو، جس سے گناہ ملتا ہو، اس نے کبھی بھی اپنی آنکھوں سے گناہ کے کاموں کو دیکھا نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ اس کی آنکھیں اندھی ہیں، اور میں نے کانوں سے اس لیے کہا کہ وہ بہرے ہیں، سن نہیں سکتی، کیونکہ اے نوجوان، اس نے آج تک اپنے کانوں سے کبھی گناہ کی آواز، گناہ کے کام نہیں سنے، اس نے کبھی گانے نہیں سنے، اس نے کبھی ایسے گناہ نہیں سنے کہ جو کانوں سے ہوتے ہیں، جو سننے سے گناہ ہوتا ہے، اس نے آج تک وہ گناہ نہیں سنے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ وہ بول نہیں سکتی۔ اے نوجوان، آج تک اس نے اپنی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی غیبت نہیں کی، کبھی گناہ نہیں کیے زبان سے، جو گناہ زبان سے ہوتے ہیں اس نے آج تک ساری زندگی اپنی زبان کو محفوظ رکھا، گناہوں سے پاک صاف رکھا اپنی زبان کو۔ اس لیے میں نے کہا کہ اس کی زبان تو ہے لیکن وہ بول نہیں سکتی، اس لیے کہا کہ اس نے آج تک زبان سے گناہ نہیں کیے، اور ہاتھوں سے اس لیے کہا کہ وہ معذور ہے، اس کے کام نہیں کرتے، اس نے آج تک اپنے ہاتھوں سے کسی
मजलूम पर जुल्म नहीं किया, किसी को मारा नहीं, किसी पर हाथों से यानी कभी उसने गुनाह नहीं किया, उसके हाथ कभी किसी मजलूम पर नहीं उठे, और पाँव से इसलिए कहा कि वो चल नहीं सकी, आज तक वो गुनाहों की तरफ चल कर नहीं गई, उसके पाँव हमेशा नेकी की तरफ गए हैं, उसके पाँव गुनाह की तरफ नहीं गए। यानी कि ये मेरी बेटी शुरू से ही, बचपन से ही जवानी तक अपने आप को इसने गुनाहों से पाक रखा, इसने कभी ये गुनाहों की तरफ नहीं गई। इसने ना आंखों से गुनाह किए, ना कानों से गुनाह किए, ना इसने जुबान से कभी गुनाह किए, न इसने कभी हाथों से गुनाह किया, न कभी इसने पाँव से गुनाह किया। इसलिए मैंने कहा कि ये माजूर है, इसलिए मैंने कहा कि ये आंखों से अंधी है, ये कानों से बहरी है, ये गूंगी है, बोल नहीं सकती, इसके हाथ नहीं काम करते, इसलिए कहा कि इसने कभी अपने इन आज़ा को गुनाहों में नहीं गुजारा। सामीन ज़ी वक़ार, आज हम इस वाक़े से देखें तो आज हम कितने ही लोगों को माल छुपा के खा जाते हैं, कितने ही मजलूमों के ऊपर जुल्म करते हैं, कितने ही ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर हम जालिम का साथ दे रहे होते हैं, हम मजलूम के हक में आवाज भी उठाते नहीं हैं, हम मजलूम का साथ नहीं दे रहे होते। होना तो ये चाहिए कि हमें मजलूमों पर रहम करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, जालिम के हाथ को रोकना चाहिए, जालिम के जुल्म को रोकना चाहिए। आज हम कितनी ही लोगों की बगैर इजाजत चीजें दबा लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की प्यारी हदीस मुबारका है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस शख्स ने एक बालश यानी एक हाथ किसी की जमीन पर कब्जा किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बरोज़े क़यामत उसको सातों आसमान और सातों जमीन जितना बराबर उसके गले में तोप डाला जाएगा और उससे कहा जाएगा कि इसको उठा के ले घूम, इसको उठाकर उसके गले में तोप डाल दिया जाएगा। तो ये एक बालिश यानी एक हाथ के बराबर अगर किसी का हम कब्जा करेंगे, किसी की जमीन को कब्जा करेंगे, किसी के माल को जब्त करेंगे, चोरी करेंगे, डाके मारेंगे, किसी का बगैर इजाजत किसी का माल खा जाएंगे, तो कल बरोज़े क़यामत हमें उसका हिसाब देना होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें इस वाक़े से सबक हासिल करना चाहिए और हमें तौबा करनी चाहिए और हलाल रिज़्क़ कमा कर हलाल खानी चाहिए, और दूसरे लोगों के ऊपर जो नज़र हम रखते हैं, दूसरों पे माल कोशिश करते हैं खाने की, दूसरे माल दबाने की कोशिश करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उससे महफूज फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें पाक और तैयब रिज़्क़ खाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, हराम से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।